بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں ایک عام سا مسلمان فقیر معصوم وارسی۔ دوستو، ہم روزمرہ اپنی زندگی کے مختلف اوقات میں، مختلف مراحل میں، مختلف معاملات میں، مختلف امور میں مختلف دعائیں مانگتے رہتے ہیں، اور یہ دعائیں صرف ہم نہیں مانگ رہے، بلکہ یہ دعائیں ہم سے پہلے بھی بہت سے لوگ اللہ کے حضور دست بدعا رہے، اور اس وقت بھی لاکھوں کروڑوں مسلمان اور مسلمانوں سے ہٹ کے دوسرے لوگ بھی، دوسرے مذاہب کے لوگ بھی اپنے اپنے نظریے، اپنے اپنے اعتقاد اور ایمان کے مطابق اپنے اپنے رب کے حضور دعائیں مانگتے رہتے ہیں۔ یہ ہمارا روزمرہ کا عمل ہے۔ ہم نمازیں پڑھتے ہیں تب بھی دعائیں مانگتے ہیں۔ نماز بذات خود ایک دعا ہے، لیکن اس نماز کے بعد پھر ہم دعا مانگتے ہیں۔ یا تو وہ جو ہم نماز میں رہے، جو اللہ کی تسبیح بھی کرتے رہے اور اللہ کے کلام میں سے تلاوتیں بھی کرتے رہے، سورہ فاتحہ جب پڑھی تو اس میں اللہ کی حمد و ثنا کے ساتھ اللہ کی کبریائی اور اس کی سلطنت کا ہم اقرار کرتے ہوئے اپنے تمام تر معاملات میں خود کو حقیر بتلاتے ہوئے اپنے لیے بہتر راستے کی دعا کرتے ہیں، اپنے لیے انعام کی دعا کرتے ہیں، اپنے لیے درمندہ راہ ہونے سے بچنے کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی ہم تلاوت قرآن مجید میں مختلف ایسی آیات پڑھ جاتے ہیں جو کہ دعائیہ آیات ہوتی ہیں، پھر ہم اللہ کی تسبیحات اور اللہ کی تکبیرات میں لگے رہتے ہیں، پھر اللہ کے حضور جھکتے ہوئے، سر بسجود ہوتے ہوئے، دو زانوں بیٹھتے ہوئے اللہ کے حضور ہم دعا ہی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن کیا اس دعا پہ ہمارا بھروسہ نہیں تھا، یا اس دعا کو ہم نے دعا ہی نہیں سمجھا، جو اس کے بعد پھر ہم دعا مانگنے بیٹھ گئے؟ چلو جو وہ دعا مانگی جو نماز ہم نے پڑھی، اس نماز میں مختلف دعاؤں سے گزر کے ان دعاؤں کے ساتھ پھر ان دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک الگ سے دعا مانگی، اور یوں ہم اپنے ہر عمل میں، ہر کام میں، ہر وقت، ہر جگہ مختلف دعائیں اپنی زبان پہ گردانتے رہتے ہیں، اللہ کے حضور التجا کرتے رہتے ہیں، اپنے رب کو پکارتے رہتے ہیں، لیکن سچی بات تو یہ ہے کہ ان تمام تر لوگوں کی یہ دعائیں قبول ہو نہیں پا رہی، ہماری دعائیں قبول ہو نہیں پا رہی۔ تو آخر ایسی کیا وجہ ہے کہ ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی؟ کبھی اس بات پہ غور تو کریں، کبھی اس بات کے حوالے سے سوچیں تو صحیح، کبھی اس بات کا جائزہ تو لیں کہ ہم تو خلیفہ خدا تھے، ہم تو اس کے نائب رہے، اس کے خلیفہ رہے، ہم جب اس کے حضور کوئی بات رکھیں تو یہ کیسے ممکن نہیں کہ ہماری بات مکمل نہ ہو،
ہماری عرض پوری نہ ہو، ہماری گزارش کو عزت نہ بخشی جائے، ہماری التجا کو معراج نہ ملے، یہ ممکن کیسے ہے؟ یہ کیسے ممکن ہوا کہ ہماری التجائیں رائیگاں گئیں؟ جب ہماری التجائیں رائیگاں ہو رہی ہیں تو اس کا مطلب یہ بھی ہم سمجھ سکتے ہیں تو ہماری عبادتیں بھی رائیگاں ہو رہی ہیں۔ تو سوچنے کی بات تو ہے کہ آخر ہماری دعائیں قبول ہو کیوں نہیں رہی؟ کیا اللہ ہماری دعائیں سن نہیں رہا؟ اگر اللہ ہماری دعائیں نہیں سن رہا تو کیوں نہیں سن رہا؟ یا سنی انسنی کر رہا ہے تو سنی انسنی کیوں کر رہا ہے؟ آخر ایسی کیا وجہ ہے، ایسی کیا بات ہے کہ ہماری دعا آخر کیوں قبولیت کی معراج کو نہیں پہنچ پا رہی؟ کبھی اس بات پہ غور کریں۔ دراصل حقیقت یہ ہے کہ ہم خود کسی کی نہیں سنتے، سنی انسنی کر دیتے ہیں۔ ہم کسی کی بات نہیں رکھتے، ہم کسی کا بھرم نہیں رکھتے، ہم کسی کی درخواست کو عزت نہیں دیتے، ہم کسی کی التجا کو عزت نہیں دیتے، ہم کسی کی پکار کو رسپیکٹ نہیں دیتے۔ جب ہم سنی انسنی کرتے رہیں گے تو ہماری کون سنے گا؟ جب ہم سنی انسنی کرتے رہیں گے تو پھر ہماری کون سنے گا؟ تو اصل نقطہ یہ ہے کہ ہم جب تک کسی کی سنیں گے نہیں تو ہماری بھی نہیں سنی جائے گی۔ ہمارے سامنے بہت سے لوگ التجا لے کے آتے ہیں، ہم سنی انسنی کر دیتے ہیں۔ ہمارے سامنے بہت سے درد مند ہیں، ہم ان کے دردوں کا مداوا نہیں بنتے تو ہمارے دردوں کا مداوا کیسے کوئی بنے؟ ہم جب کسی کا سہارا نہیں بنتے تو ہمارا پھر سہارا کیسے بنا جائے؟ یہ سوچنے کی بات ہے، یہ فکر کی بات ہے۔ ہم اللہ کا عکس ہیں، ہم اللہ کا نور ہیں، ہم اللہ کے خلیفے ہیں۔